جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس وقت سے جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت دوسرے انسان کا ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس بات کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا یا سنا کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے تو ہو، ہم نے جو ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ حضرت ابو درداء نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو یہ عجیب ہے، یہ مجھے نمازوں سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، تہجد سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے بالکل ٹھیک کیا۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اشرف المخلوقات سے مراد کہ اللہ کی زمین پر کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس کی خلق ہے، اس کی پیدا کردہ تمام کی تمام اشیاء میں، چاہے وہ جاندار ہوں چاہے وہ غیر جاندار ہوں، اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، سب سے زیادہ عزت اور کرامت والا، بزرگی والا، سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا اللہ نے انسان کو بنایا۔ اور یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، کس کی؟ جب یہی انسان مسلمان بھی ہو، جب یہی انسان مسلمان بھی ہو تو اس کی عزت، اس کی کرامت، اس کی شرافت، اس کی مرتبے، اس کی رفعت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حضرات کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، بار بار عرض، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دہرایا جاتا رہنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں کھڑے ہوئے تھے۔ حرم سے مراد حرم مکہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ آج کیا دن ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آج حج کا دن ہے۔ فرمایا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ میدان عرفات ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو آج کے دن اس جگہ سے زیادہ محترم ہے۔ اور دوسری روایت میں آئے، ایک مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اے کعبہ، ہم تجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی مال اور جان اور اس کی عزت، یہ تین چیزیں، مال، جان اور عزت و آبرو، اے کعبہ، اے بیت اللہ، ایک مسلمان کی مال، جان، عزت و آبرو تیرے مرتبے سے بھی زیادہ ہے، تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کعبۃ اللہ جب ہم جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، حاضریاں نصیب فرمائے، جب ہم کعبۃ اللہ، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آدمی کے پیر لرز رہے ہوتے ہیں، دماغ اور دل کی تاروں آپس میں بے ہنگم ہوتی ہیں، آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ایسا رعب، ایسا دبدبہ، اللہ کی تجلیات کا ایسا ظہور ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جو دعائیں یاد کر کے جاتا ہے سب بھول جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ جو دعائیں جا کے وہاں بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو سن کر، ان سب دعاؤں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پہلے ہی قبول فرما لیتا۔ ایسا اللہ نے لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ایک عام مسلمان داڑھی والا نہ ہو تو بہت نیک بھی نہ ہو، پنج وقتہ نمازی بھی نہ ہو، شاید گناہ کبیرہ بھی کرتا ہو، شاید میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں شاید زانی بھی ہو، شاید چوری بھی کرتا ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مسلمان
کعبۃ اللہ کے مرتبے اور کعبۃ اللہ کی شرافت اور اس کی حرمت سے بھی بڑھ کر. تو جب ہم کعبۃ اللہ جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیفیت برقرار رکھے. میں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، آپ بیت اللہ کی اہمیت کو کم نہ سمجھنا. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی مال، جان، عزت و آبرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیت اللہ، اے بیت اللہ تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. تو بیت اللہ کے سامنے تو یہ حالت ہے ہماری. اور یہ جو چلتا پھرتا مرتبے کا انسان ہے اور پھر مسلمان بھی ہے، اس کی حرمت ہمارے دلوں سے کیوں نکل گئی؟ یہ ہے بات سمجھنی. نہ اس کا مال ہمارے ہاتھوں محفوظ، نہ اس کی جان ہمارے ہاتھوں محفوظ، نہ اس کی عزت و آبرو ہمارے ہاتھوں محفوظ. یہ ہے سمجھنے کی بات. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو درس دے کر گئے، آج ہمارے نزدیک جو ہے نا نیکی کا معیار، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہ چند عبادتیں اس تک محدود ہو کر رہ گئے. اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کے بندوں کا مرتبہ، اللہ کی مخلوق کی عزت و آبرو، یہ ہمارے دلوں میں دین ہے ہی نہیں. یہ ہمارے دلوں میں دین کا شعبہ ہی نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو سکھا کے گئے، امت کو کہہ کے گئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھوں سے اور جس کے من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان تو وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. معاف کیجیے گا، جو اپنے لیے، دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہمارے جو معیارات ہیں، ہمارے جو تول ہیں، ہمارے جو ناپنے کے معیارات ہیں، وہ دوسروں کے لیے الگ ہیں اور اپنے لیے الگ ہیں. اپنی عزت بھی پیاری، اپنا مال بھی پیارا، اپنی جان بھی پیاری. دوسرے کی نہ عزت پیاری، نہ مال پیارا، نہ اس کی عزت و آبرو پیاری. اور پھر اس پر مستزاد یہ تماشا یہ کہ دوسرے کی مال، جان، عزت و آبرو کو پامال کرنا دین کا نام لے کر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرنا، جان اور مال کو پامال کرنا دین کا نام لے کر. عذر گناہ یعنی چوری، اوپر سے پھر سینہ زوری جسے کہا گیا محاورے میں. گناہ اور پھر گناہ، ایسا گناہ کہ جس کو دین کا سہارا دیا جائے. جیسے ہمارے یہاں بعض لبرل جو ہے نا، وہ ہر چیز کے اندر بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں نکالتے ہیں. مثلا شراب کے بعد جو شراب پیتا ہے، بھائی تو نے شراب پینی ہے، شراب پی لے. سمجھ رہے بات؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ وہ شراب نہیں ہے جو مدینے میں حضور کے زمانے میں جو شراب ہوتی تھی. آج کل تھی بڑا پیوریفائی شراب ہے، بڑے اچھے انگور کی بنتی ہے اور بڑے پلانٹ لگے ہوئے ہیں. وہ تو گندی ہوتی تھی، اس کو سڑاتے تھے اور پھر وہ شراب بنتی تھی. اللہ کے بندے، نعوذ باللہ من ذالک، تو نے اگر شراب پینی ہے تو پی لے بھائی، ہے تو گناہ کبیرہ، تو جانے، تیرا اللہ جانے. اور اس کو دین کا لبادہ کیوں اڑا رہا ہے، دین کا سہارا کیوں لے رہا ہے؟ اسی طرح سود کے معاملے میں بھی نہیں، یہ وہ سود نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں سود ہو. کل کو بولے گا یہ وہ خنزیر بھی نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں خنزیر ہوتا تھا. تو گناہ کا ہونا یہ تو بری بات ہے ہی، لیکن گناہ کے اوپر دین کا لیبل لگا لینا یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی گستاخی. حضور کی زندگی تو ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ قرآن پڑھو نا، سیرت پڑھو نا.
میاں بیوی کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بہت زیادہ، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرا یہ عمل پسندیدہ نہیں، ان لجسدک علیک حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ اللہ نے جسم دیا ہے، یہ امانت ہے۔ ولزوجک علیک حق، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا ولزورک علیک حق، تیرے مہمانوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ کیا؟ یعنی بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی عبادت کے جس سے مسلمان کے حقوق فوت ہو رہے ہیں اس سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ بیوی ہے، اس نے کہاں جانا ہے، وہ تو گھر پہ ہی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو ہے نا، مواخات بھائی چارہ جب قائم فرمایا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سلمان فارسی گھر تشریف لائے۔ اس زمانے میں ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت ابو دردہ سے پوچھا کہ کہاں ہیں بھائی صاحب، کہاں ہیں؟ یعنی بھابھی سے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا کہ وہ حضرت ابو دردہ کہاں ہیں؟ تو وہ چڑھ کر بولی کہ تمہارے بھائی کو تو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بس سارا دن جناب نوافل کے لیے جو ہے وہ اپنا نیت باندھی ہوئی ہے، اور دنیا سے تو ان کو کوئی رغبت ہے ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی بات سمجھ گئے، کہنے لگے یہ بھائی ہے، ذرا اس کا تھوڑا بندوبست کرنا پڑے گا۔ بھائی تھے نا، اور پھر ایسے بھائی، حالانکہ سگے بھائی نہیں، اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، ایسے بھائی بنے، پھر سگے بھائیوں کو بھی، سگے بھائی کا رشتہ بھی ان قدسی صفات کی مالک ہستیوں نے، سگے بھائی کا رشتہ بھی جو ہے وہ بھی پھیکا پڑ گیا، ایسا دنیا کو نظارہ دکھایا۔ تو حضرت سلمان فارسی آئے تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، بھابھی نے کھانا لگا دیا، ان کی اہلیہ نے، ابو دردہ کی اہلیہ نے، کہنے لگے کھانا کھاؤ، کہنے لگے میرا تو روزہ ہے، فرمایا میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو جب عربوں کے یہاں مہمان اگر کھانا نہ کھائے یا دوسرا بندہ، وہ یہ بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے، بڑی بری بات سمجھی جاتی۔ تو حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑ دیا اور کھانے لگے۔ نفلی روزہ، بھائی یہ فرض روزہ نہیں تھا، ذرا بات مسئلہ واضح رہے۔ نفلی روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر توڑ دے کسی عذر کی وجہ سے، چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کسی مہمان کے اکرام کے لیے نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ روزہ شروع کر دیا، اب جب شروع کر دیا تو اب فرض ہو گیا، شروع میں فرض نہیں تھا۔ اسی طرح نفلی نماز اگر کوئی شخص نیت باندھے اور توڑنی پڑ جائے، کوئی عذر ہو، کچھ بھی ہو جائے، ہوا خار، تو اب یہ جو نفلی نماز شروع کی تھی اب اس کو پورا کرنا بعد میں لازمی ہے۔ میں نے کہا مسئلہ بتا دوں، تو حضرت ابو دردہ نے جو ہے وہ کھانا کھایا، رات کا وقت ہوگا، تو حضرت ابو دردہ برابر میں، حضرت سلمان فارسی ادھر، تو کہنے لگے تم سو جاؤ۔ حضرت ابو دردہ نے جو ہے نیت مان لی، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا نم، سو جاؤ۔ تو پھر جو ہے وہ ڈر کے، اور وہ بڑے تھے عمر میں، سو گئے۔ پھر آدھی رات سے تھوڑا پہلے اٹھے، ادھر ادھر دیکھا، حضرت سلمان فارسی نے پھر کہا نم، دوبارہ سو جاؤ، پھر سو گئے۔ پھر تہجد کے ٹائم اٹھے، جب تہجد کے ٹائم اٹھے تب حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں اب آپ بھی اٹھیں میں بھی اٹھوں گا۔ یہ واقعہ حضرت ابو دردہ نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دیکھو یہ عجیب ہے، یہ مجھے نمازوں سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، تہجد سے روکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے بالکل ٹھیک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو دردہ کی اس روش سے حقوق فوت ہو رہے تھے، گھر والوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق اور تمام لوگوں کے رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب فوت ہو رہے ہیں۔ جب حق فوت ہو رہا ہے تو ایسی عبادت کو جو ہے دیکھنا چاہیے۔ یعنی دین اتنا اہم ترین اور دین ہمارا اتنا بلند اور عظیم و شان ہے کہ حقوق کے معاملے میں جہاں یہ فرض نمازوں کی یا عبادتوں کی بات نہیں، نوافل کی بات ہو رہی، وہاں کہا کہ اس کو کم کرو، حقوق کو ادا کرو۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو. وَالْيَتَامَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ, مسکینوں کے حق ادا کرو. وَابْنَ السَّبِيلِ, مسافروں کے حق ادا کرو. مسافر کا بھی حق ہوتا ہے بھائی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے مسافر کا حق کیا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اصل میں وہ ماحول رہا نہیں. وہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہروں کے اندر کوئی مسافر آتا تھا تو وہ مسجد میں آتا تھا, مسجد کے نمازی دیکھتے تھے کہ بھائی یہ کوئی نیا بندہ ہے, فوراً اس کے پاس جاتے تھے, بھائی آپ مسافر ہیں. تو لوگ لڑتے تھے آپس میں, نہیں یہ میرے گھر جائے گا, دوسرا کہتے نہیں یہ میرے گھر جائے گا, تیسرا کہتے نہیں یہ میرے گھر جائے گا. اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی 70-80 سال پہلے تک بھی ایسے ہی ہوتا تھا, 50 سال پہلے تک بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو مسافروں کا حق قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ یہ مسلمان کی کرامت ہے, اس کی عزت اور اس کی بزرگی اور اس کا شرف ہے. آج ہمارے ہاتھوں سے, ہماری زبانوں سے, ہمارے افعال سے مسلمان بھائی محفوظ نہیں, عزتیں محفوظ نہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اس وقت سے جو تھوڑا بہت لحاظ اور مروت دوسرے انسان کا ہوا کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب باقاعدہ لوگ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں, لوگ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہمارے لیے جائز ہے بلکہ افضل ہے. معلومات ہوں یا نہ ہوں, بندہ کیسا بھی ہو, کوئی بھی ہو, اس بات کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ دیکھا یا سنا اس کو بیان ہی, کسی کی عزت پامال ہو رہی ہے تو ہو, کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو ہو, ہم نے جو ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ساروں سے سوال پوچھتا ہوں, یہ جائز ہے؟ کوئی کتنا ہی گناہگار انسان کیوں نہ ہو, من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی. یہ تو پردہ پوشی کی بات ہو رہی ہے, یہ سوشل میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, یہ پردہ پوشی کی بات ہو رہی ہے. من ستر مسلما, جس نے ایک مسلمان کے گناہ کی پردہ پوشی کی, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں. اور جو مسلمانوں کے گناہوں کا افشا کرے گا, پھیلائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق اور عالم کے سامنے اس کو ذلیل فرما دیں گے کہ تیرے اندر, بلکہ ذلیل کیا فرما دیں گے, اس کے اعضاء خود بولیں گے. کیا یہ رسوائی مجھے اور آپ کو پسند ہے؟ مجھے بتائیے, کیا یہ رسوائی ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ کیا آپ, میں اس مجمع کی بات کرتا ہوں, روز قیامت اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, وہاں تو معاملہ رحم کا ہی ہے. میں اس مجمع سے, یہ جتنے لوگ صرف اس حال میں بیٹھے ہیں, اگر کوئی شخص کھڑا ہو, میں کھڑا ہوں, کوئی شخص کو چھوڑے, میں کھڑا ہوں, اور میں کھڑا ہوں اور میرا پورا جسم میرے گناہوں کی گواہی دینے لگے, آپ مجھے بتائیں زمین میں انسان گڑ جائے گا, اٹھ نہیں سکے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, گویا یہ کان کمن احیا موعودا, جیسے کہ اس نے گڑے ہوئے انسان کو زندہ درگور انسان کو زندہ کر دیا. کہ یہ جو شرم ساری ہو گئی اس کو, اس کا گناہ اس کی نظر میں آ گیا, اب یہ بیچارہ زندہ درگور ہو گیا تھا تو اس نے اس کو چھپا لیا, اس کے گناہ کو اس کی پردہ پوشی فرما دی. کان کمن احیا موعودا, اس نے زندہ درگور آدمی کو زندہ کر دیا. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہنا, لوگوں کے عیوب کو دیکھنا. یہ زندگی ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے نہیں ملی, اپنے عیوب دیکھنے کے لیے ملی ہے. مجھے بتاؤ, یہ زندگی دوسروں کے عیوب دیکھنے کے لیے ملی ہے, اپنے عیوب دیکھنے کے لیے؟ اس 60 سال 65 سال میں اپنے عیوب ہم نے کب دیکھنے, اپنا نفس کا تزکیہ کب کرنا ہے؟ اور پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جب یہ روش مسلمانوں کی مال جان عزت و آبرو کی روش دینی لبادہ اوڑھ لے تو پھر یہ بہت خطرناک روش اختیار کر لیتا.
دین کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو قتل کرنا، دین کا لبادہ جہاد کا نام لے کر مسلمانوں کو مارنا، دین کا نام لے کر، اور پھر اس کو جہاد کہنا، یہ گمراہیوں کی سے بڑی گمراہی ہے. اور یہی وہ نظریہ ہے جس کو خوارج کا نظریہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے اور ختم ہوتے رہیں گے. ان کی لمبی داڑھیوں پر، اور حضور نے خود یہ فرمایا، صحابہ سے فرمایا، صحابہ سے، کہ جب وہ نمازیں پڑھیں گے تو تم اپنی نمازوں کو ہیچ محسوس کرو گے، تم اپنی نمازوں کو کمتر محسوس کرو گے. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، لیکن ہیں کون؟ وہ جہنم کے کتے ہیں. تو دینی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی مال جان عزت و آبرو کو پامال کرنا، یہ اس سے بھی بڑھ کر فتنہ ہے. ہماری ملک کے اندر دو اسلامی سیاسی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، انہوں نے الحمدللہ اس بات کا خیال رکھا 78 سال کہ جتنے بھی بڑے سے بڑے اجتماع ہوئے ایک گملہ کبھی نہیں ٹوٹا. ہاں جی، کوئی یہاں پر ہے جو مجھے کوئی مثال دے دے؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے مسلمان. پھر دین کے نام پر سڑکوں کو بلاک کرنا، دین کے نام پر مسلمانوں کی املاک کو اور پھر حکومتی املاک کو نقصان پہنچانا دین کے نام پر، اور پھر نام دین کا لینا، پیغمبر کا نام لینا، ختم نبوت کا نام لینا، اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی. مسلمان کی جان مال عزت، میں نے جیسے کہا کعبۃ اللہ جب جاتے ہیں تو تھر تھر ٹانگیں کانپتی ہیں. انسان ایک بے کیفی کی صورت میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنا آپ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک عام مسلمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے، پھر دین کا نام لے کر اگر ہم یہاں ممبر پر بیٹھ کر ایک گناہگار کی، ایک لبرل کی اصلاح کرنے کی یا اس کے نظریات کو اور اس کی سوچ کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لبادے میں بھی اوڑھ کر آئے گا تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اس کے بھی ہم رد کر سکیں. یہ دین کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. چنانچہ اگر کوئی لبرل غلط کام کرے گا اس کا بھی ویسے ہی رد ہوتا ہے، اور اگر کوئی دین کے لبادے میں اوڑھ کر آئے گا اور وہ دین کا نام لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرے گا اس کا بھی رد ہوگا، اس کو بھی روکا جائے گا. پیغمبر علیہ السلام جہاد، آخری بات ہے اور اسی پر ختم کروں گا. حضرت اسامہ بن زید، خیبر کا غالباً موقع تھا، حضرت اسامہ بن زید ایک کافر کے بالکل گلے پر بیٹھ گئے ایسے کر کے، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کیا کر لیا؟ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن حضرت اسامہ بن زید نے اس کو مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا اقتلت نفسا وقد قال لا الہ الا اللہ، اقتلت نفسا وقد قال لا الہ الا اللہ. یہ بات حضور نے اتنی دفعہ ارشاد فرمائی کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اقتلت نفسا وقد قال لا الہ، تو نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ، اس نے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا، ڈر کی وجہ سے اس نے جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، تو نے کیا دل کو چیر کر دیکھا تھا اس کے؟ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور کے یہ الفاظ میرے کانوں میں جب ٹکراتے ہیں، اقتلت نفسا وقد قال لا الہ الا اللہ، اقتلت نفسا وقد قال لا الہ الا اللہ. حضور نے اتنی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آئے میں اس دن پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر وہ تحریک، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ
اس میں چاہے اسلامی ہو چاہے غیر اسلامی ہو، چاہے لبرل ہو چاہے سیاسی ہو، چاہے کسی بھی لیبل سے آئے، اگر وہ مسلمانوں کے مال، ان کی جان اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ نہ دینی جماعت ہے نہ سیاسی جماعت ہے، اس کا کوئی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ سے دعا توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔